خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے مخارج حروف کا ذکر کیا اور ہم نے مخارج حروف کو سماعت کیا، اور آج کی جس ویڈیو کے اندر آج صفت کا درس لے کر ہم حاضر ہیں، جو کہ سب سے اہم درس بھی ہے، کیونکہ مخرج تو ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں، بچوں کو بھی یاد کرائے جاتے ہیں، لیکن جو صفات ہوتی ہے وہ صفات کا درس آج سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے شروع سے اخیر تک اس پر بنے رہیں، ذہن کو بھی حاضر رکھیں، اور کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ بآسانی آپ کے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے صفت کس کو کہتے ہیں؟ مخرج تو سمجھ میں آیا کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ اب صفت کسے کہتے ہیں؟ تو صفت کہتے ہیں حرف اپنے مخرج سے جس انداز اور کیفیت کے ساتھ نکلے، جس انداز اور کیفیت کے ساتھ نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ انداز کو، کیفیت کو صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں مارکیٹ میں، لیکن جو آواز ہوتا ہے گاڑی کا چالو ہونے کے بعد، چلنے کے بعد، کسی کا میٹھا ہوتا ہے، کسی کا سائلنٹ ہوتا ہے، کسی کا اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، سب کا اپنا اپنا ایک آواز ہوتا ہے۔ تو جو یہ انداز ہے، کیفیت ہے الگ الگ آواز کی، جو اس کو صفت کہتے ہیں۔ اس طریقے سے حرف کے اندر بھی ایک صفت ہے، ایک انداز ہے، کیفیت ہے، اسے کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے۔ اب صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفت کی ویسے دو قسمیں ہیں، ایک بطریق لزوم یعنی کہ صفت لازمہ، ایک بطریق عروض جو صفت عارضہ ہے، جس کا ذکر ابھی نہیں ہے، ابھی صرف صفت لازمہ کا ذکر ہے۔ صفت لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفت لازمہ کی دو قسمیں ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ کیا؟ ہاں، باعتبار تقابل، مقابلے کے حساب سے، ضد کے حساب سے، یہ دو صفتیں متضادہ اور غیر متضادہ، ٹھیک ہے؟ اور صفت متضادہ ہے، صفت لازمہ کی ایک قسم متضادہ ہے، ایک ہے غیر متضادہ۔ متضادہ اسے کہیں گے کہ جس کے مقابلے میں کوئی ضد ہو، اسے کہیں گے متضادہ۔ جس کے مقابلے میں کوئی ضد نہ ہو اسے کہیں گے غیر متضادہ۔ ضد سے مراد یعنی کہ دن ہے، دن کے مقابلے میں دن کی ضد کیا ہے؟ رات۔ آگ کی ضد کیا ہے؟ پانی۔ بالکل اس کا الٹا، اس کو کہیں گے ضد۔ تو صفت لازمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ضد والی، ایک ضد بغیر کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، تو اس کی ہم ذکر کریں گے متضادہ کا، غیر متضادہ کا اس کے بعد ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے متضادہ، جس کی ضد موجود ہے، یعنی ایک کچھ کہہ رہا ہے تو دوسرا اس کا الٹا کرے گا، اسے کہیں گے۔ تو یہ ویسے صفتیں 5 ہی ہیں، 5 اس کی ضد ہے، 5 صفتیں ہیں اور 5 ان کی ضد ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلی صفت ہمس۔ کون سی صفت؟ ہم متضادہ دیکھ رہے ہیں، غیر متضادہ نہیں۔ غیر متضادہ اس کے بعد ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے متضادہ، 5 صفتیں ہیں، 5 ان کی ضد ہیں۔ سب سے پہلی صفت ہمس۔ ہمس کی ضد کیا ہے؟ جہر، بالکل اس کا الٹا۔ کیا ہے ہمس کے اندر؟ تو ہمس کے حروف سب سے پہلے ہیں فحثہ شخص سکت، فا ہا ثا ہا شین خا صاد سین کاف تا، یہ اس کے حروف ہیں۔ فحثہ شخص سکت، یہ مجموعہ یاد کریں گے بآسانی آپ کو یہ حروف یاد رہ جائیں گے۔ اب ان کے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہ جو نام ہے صفت کا ہمس، اسی کے نسبت کے ساتھ یہ نام رکھے گئے ہیں سارے، بالکل سارے ویسے ہی نام ہیں۔ ہمس کے حروف کا نام ہے محموسہ۔ کیا نام ہے؟ محموسہ۔ اب یہ کیا کام کرتے ہیں؟
تو ان کے ادا کرنے میں سانس جاری رہتی ہے. جب آپ ان حروف کو ادا کریں گے تو سانس جاری رہے گی، حرف ادا بھی ہوگا، سانس بھی نکلتی رہے گی. جیسے کہ دیکھیے مثال کے طور پر یہ سا ہے، سا، فحدث، حرف بھی ادا ہوا، منہ میں سے سانس بھی نکل رہی ہے، ہوا بھی نکل رہی ہے، اسے کہیں گے محموسہ کے حروف. یہ ہمس کی صفت ہے، ان حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. فا، ہا، سا، ہا، دیکھیے ہوا نکلے گی. شین ادا کیجئے، سنگل ادا کریں گے تب بھی نکلے گی، کسی جملے کے اندر یہ حروف آئیں گے تب بھی اسی طریقے سے یہ ادا ہوں گے، تبھی یہ صحیح ادا ہو پائیں گے، ورنہ صحیح ادائیگی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے یہ حروف اور ان کی یہ خاصیت کہ ان کے اندر ہوا نکلتی ہے، سانس جاری رہتی ہے. اب دوسرا جہر، جو اس کی بالکل ضد ہے. اب ضد کا مطلب بالکل الٹا، یعنی کہ اس میں سانس جاری رہتی ہے ہمس کے اندر، تو اس میں سانس بالکل بند ہو جائے گی. اس کے حروف محموسہ کے علاوہ ہیں، یہ جو محموسہ کے حروف ہیں ان کے علاوہ اس کے حروف ہیں. فحثو، شخص، سکت کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سب جہر، ان کے اندر جہر کی صفت پائی جاتی ہے. ان حروف کو کیا کہیں گے؟ مجہورہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مجہورہ، جہر کے حروف مجہورہ. اب ان کے ادا کرنے میں سانس مخرج میں بند ہو جاتی ہے، جیسے اذ، اذ کی ذال ہے نا، اذ ظلموا، بالکل بھی سانس نکلے گی نہیں. اب دیکھیں سمجھ میں آ گئی دو صفت. اب آگے تیسری صفت شدت. کیا ہے؟ شدت. اس کے حروف ہیں اجید قط بکت، اجید قط بکت، یہ ان کے حروف ہیں. اب ان کے ادا کرنے میں ان کے حروف کو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے حروف شدیدہ، شدت کے حروف کو شدیدہ کہیں گے. اور ان کے ادا کرنے میں آواز سخت ہو کر مخرج کے اندر بند ہوتی ہے، آواز سخت ہو کر مخرج ہی کے اندر بند ہو جاتی ہے. جیسے مأکول کی حمزہ، دیکھو مأکول، بالکل اسی جگہ پر آواز مخرج کے اندر سختی کے ساتھ بند ہو جائے گی. یہ شدت کی صفت. اب اس کی بالکل ضد الٹا اس کا رخو کے اندر دیکھنے کو ملے گا. ان کے حروف ہیں اجید قط بکت، یعنی کہ حروف شدیدہ، اور لن عمر، یہ ہے توسط کے حروف. ان دونوں کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سب رخوہ میں آتے ہیں، اور ان کے حروف کو رخویجہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ اس کی مثال ہے مشہودہ. کیا ہے؟ ہاں، ان کے اندر آواز نرم ہو جاتی ہے اور جاری رہتی ہے، آواز نرم ہوتی ہے اور جاری رہتی ہے. اس میں سانس جاری رہتی ہے، دوسرے میں سانس بند ہو جاتی ہے. اس میں آواز مخرج میں بند ہوتی ہے، اور اس میں آواز مخرج میں نرم ہو جاتی ہے اور پھر جاری رہتی ہے، بند نہیں ہوتی. جیسے مشہودہ، اس کی شین دیکھو، اس کی ادائیگی کے اندر آواز جاری رہے گی. اب شین کے اندر دو صفت پائی گئی، ابھی تک آپ نے دیکھا، جیسے کہ شین کے اندر ہمس کی صفت بھی پائی گئی، یعنی کہ سانس بھی جاری رہتی ہے. اب دوسری صفت بھی شین کے اندر پائی گئی. کیا پائی گئی؟ کہ آواز بھی جاری رہتی ہے. ایک ایک حرف کے اندر 5 5 6 6 صفتیں پائی جائیں گی، کچھ کے اندر کم ہوں گی، کچھ کے اندر زیادہ صفتیں پائی جائیں گی. جب ان تمام صفات کے ساتھ حرف ادا ہوگا تب جا کے اس کی مکمل، صاف اور بہترین ادائیگی ہوگی. اب اس کے بعد آتا ہے توسط. کیا ہے یہ؟ اس کے حروف ہے لن عمر، لام، نون، عین، میم، را. ان میں کچھ شدت اور رخو کی صفتیں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ شدت اور رخو، ایک ہے آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے، رخو ہے آواز نرم ہو کر جاری رہتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان کی جو بیچ کی صفت ہے، جسے توسط یعنی کہ درمیان، تو ان دونوں کی جو بیچ کی حالت ہے اس حالت کو کہتے ہیں توسط، یعنی کہ درمیان کی حالت. تو ان دونوں کی درمیانی حالت جو ہے وہ لن عمر، یہ حروف ہیں جو جن میں آواز نہ تو بند ہوتی ہے نہ نرم ہو کے جاری رہتی ہے، دونوں چیزیں نہیں ہوتی، بالکل ان کے درمیانی حالت ہے. اور ان کے حروف کو کہیں گے متوسطہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متوسطہ. ٹھیک ہے. اور یہ صفت اگرچہ متضادہ میں تو نہیں ہے، مگر چونکہ متضادہ ہی سے پیدا ہوئی ہے،
یہ رخو اور شدت کے درمیان سے پیدا ہوئی ہے توسط، اس لیے اس کو متضادہ میں بیان کیا، ورنہ 10 صفتیں 4 یہ ہیں اور نیچے اس کی 6 دوسری ہیں۔ توسط یہ بالکل الگ ہے، یہ ان دونوں کے درمیان سے بنی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو صفت متضادہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے حروف لن عمر دیکھیے، اس کی مثال ونور، نہ آواز مخرج میں اتنی زیادہ جاری رہی نہ آواز مخرج میں بند ہو گئی، جیسے نون دیکھیے آسانی کے ساتھ ونور، درمیانی حالت بالکل ٹھیک۔ اب اس کے بعد آتے ہیں صفت استعلا، کیا؟ استعلا، اس کے حروف ہیں خص ضغط قذ، ٹھیک ہے جی، ہاں خص ضغط قذ، ان کے حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان کے ادا کرنے میں زبان کی جڑ اوپر اٹھانی چاہیے، زبان کی جڑ جو حروف قاف کے اندر اٹھائی جاتی ہے، وہ ان جڑ حروف کے اندر بھی اٹھانی پڑے گی آپ کو، تب یہ حروف کیا رہے گی؟ صحیح ہوگی، حروف مستعلیہ۔ جیسے دیکھیے المغضوب، اس کے اندر غین کی ادائیگی دیکھیے، زبان کی جڑ تالو کو لگے گی، دیکھیے بولیے ایک بار پھر، اٹھی جڑ، تو یہ ہے حروف مستعلیہ کی صفت، ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ حروف ہیں، زبان کی جڑ اوپر اٹھنی چاہیے۔ اب استفلا، استفال، صفت ہے استفال، کہ جن کے حروف ہیں خص ضغط قذ کے علاوہ، ان کے حروف کو کہیں گے مستفلا، کیا کہیں گے؟ ہاں، اور ان کے ادا کرنے میں زبان کی جڑ بالکل نہیں اٹھے گی، نیچے رہے گی، کیا رہے گا؟ زبان کی جڑ نیچے رہے گی۔ جیسے جباہہم، دیکھیے یہ سارے حروف، زبان کی جڑ بالکل اٹھے گی نہیں، بالکل نیچے، دیکھیے جباہہم، یہ استفلا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اطباق کے اوپر، یہ اس کے حروف ہیں 4، کتنے حروف ہیں؟ صاد، ضاد، طاء، ظاء، یہ اس کے 4 حروف ہیں، اور ان حروف کو کہیں گے مطبقہ، کیا کہیں گے؟ مطبقہ کہیں گے۔ اب ان کے ادا کرنے میں بیچ زبان تالو کو ڈھانپ لے، بیچ زبان، جو بیچ زبان ہے یہ اوپر تالو سے بالکل ڈھانپ لے، بالکل اوپر اٹھ جائے اوپر کی طرف، اسے کہیں گے صفت اطباق۔ اب دیکھیے وَاصْطَبِرْ، تو دیکھیے اس میں، صاد دیکھیے اس میں، بالکل زبان سیدھا سیدھا اوپر۔ استعلا میں، حروف مستعلیہ میں جڑ اوپر اٹھے گی، اس میں بیچ زبان اوپر تالو کو ڈھانپ لے، زبان کیا کرے گی؟ تالو کو ڈھانپ لے گی، تو یہ صفت ہے، کون سی صفت ہے؟ صفت اذلاق، کیا ہے؟ اطباق۔ کون سی صفت ہے یہ؟ اطباق، اور اس کے حروف کتنے؟ 4، صاد، ضاد، طاء، ظاء۔ اب ان کے علاوہ کے حروف آتے ہیں انفتاح کے اندر، انفتاح کے اندر، جس کے اندر ان کے علاوہ کے حروف، یہ 4 حروف کو چھوڑ کے باقی سب انفتاح کے اندر، جن کے حروف کو کہیں گے منفتحہ، کیا کہیں گے؟ ہاں، اور ان کے اندر کیا ہوگا؟ ان کے اندر ان کی ادا میں بیچ زبان تالو سے جدا رہنی چاہیے، یعنی کہ نیچے رہے گی، وہ اوپر اٹھتی تھی یہ نیچے رہے گی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثلھا، اس کے اندر سا کو دیکھیے، مثلھا، میم کو دیکھیے، ہا کو دیکھیے، سارے حرف ان کے علاوہ کا ہیں، مثلھا، زبان بالکل نیچے رہے گی۔ اب اس کے بعد بچتی ہیں 2 صفتیں، ایک ہے اذلاق، ایک ہے اسمات۔ اذلاق کے حروف ہیں فر من لب، کیا حروف ہیں؟ ہاں، یہ 6 حروف فا را میم نون لام با، ان حروف کو مزلقہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مزلقہ۔ اب ان کے ادا کرنے میں یہ جو حروف ہیں، یہ حروف کنارہ زبان سے، یہ حروف کنارہ زبان سے لام، را اور نون، اور ہونٹ سے فا با میم، یہ 6 حروف آسانی کے ساتھ ادا ہوں گے۔ کیسے ادا ہوں گے؟ آسانی کے ساتھ، بالکل آسانی کے ساتھ، یعنی کہ جو تجوید نہ بھی پڑھا ہو، تجوید نہ بھی سیکھا ہو، وہ بھی ان حروف کو ادا کر لے گا، اتنے آسان یہ 6 حروف ہیں، ہے نا؟ جیسے فلیما، کوئی عام آدمی بھی اسے
ادا کر لے گا، جس کو تجوید کی کوئی دور دور تک خبر نہیں، وہ بھی اس کو بآسانی کے ساتھ ادا کرے گا۔ یہ 6 حروف ہے، فا را میم لام میم نون لام با، بآسانی ادا ہونے والے حروف۔ یہ ہے صفت اذلاق۔ اب اس کی بالکل ضد ہے اسمات۔ کیا ہے؟ اسمات، ان کے علاوہ کے حروف، یعنی کہ مزلقہ کے علاوہ کے حروف ہیں، یہ اسمات میں آتے ہیں، جن حروف کو مصمتہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مصمتہ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان 6 حروف کو چھوڑ کے باقی سارے حروف آ گئے اسمات کے اندر، اور ان کے حروف کو کیا کریں گے؟ جماؤں کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ کیا کریں گے؟ جماؤں کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو وہ صاف ادا نہیں ہوں گے۔ اس میں آپ ڈھیلا بھی ادا کریں گے نا، فا لام میم، ہلکے سے، آسانی کے ساتھ، بالکل نرم طریقے سے، تو فا را میم نون لام با یہ ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ کے جو حروف ہیں ان کو بڑے جماع اور مضبوطی کے ساتھ مکمل طریقے سے آپ کو ادا کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ حروف ادا ہوں گے۔ جیسے محمود، ہا پہ زور دیکھا، محمود، اب یہ آسانی کے ساتھ ادا نہیں ہوگا، بالکل جماؤں کے ساتھ مکمل طور پر صاف جب ادا ہوگا تبھی یہ حرف صحیح ادا ہوگا، ورنہ یہ صفت جب ادا نہیں ہوگی اسمات کی تو وہ حرف درست ادا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ایک ایک حرف کے اندر کتنی صفت پائی گئی ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو یہاں تک اتنا مضبوط، سب سے پہلے تو ان سارے صفات کے نام یاد ہونے چاہیے، ان صفات کے سارے حروف آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور صفات کے حروف کے نام یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بآسانی آپ کو، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کی مثال بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ بآسانی اس چیز کو سمجھ سکیں۔ ہمس ہے تو اس کے اندر سانس جاری رہتی ہے، جہر کے اندر سانس بند ہو جاتی ہے، شدت کے اندر آواز مخرج کے اندر بند ہو جاتی ہے، رخو میں جاری رہتی ہے، ان دونوں کی درمیانی حالت توسط میں پائی جاتی ہے، استعلا کے اندر جڑ زبان تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، ان استفال کے اندر جڑ زبان تالو سے جدا رہتی ہے، نیچے رہتی ہے، اطباق کے اندر بیچ زبان تالو کو ڈھانپ لیتی ہے، انفتاح کے اندر بیچ زبان تالو سے جدا رہتی ہے، اذلاق کے اندر یہ کنارے زبان اور ہونٹ سے جو ادا ہوتے ہیں حروف بآسانی ادا ہوتے ہیں، اور اسمات کے اندر حرف کو جماؤں کے ساتھ ادا کرنا چاہیے بآسانی، اور یہ ذہن میں آپ کو اس چیز کو دیکھ کر بٹھانا پڑے گا، تب جا کے آپ اس چیز کو سمجھ پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ جیسے بتائیے کہ شین کے اندر کتنی صفت پائی جاتی ہے؟ کس کے اندر؟ شین کے اندر۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شین کے اندر کتنی صفت ہے، بھلے آپ سوچ کے اس کا جواب دیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہونا شین کے اندر سب سے پہلے ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، تو اب جہر تو پائی نہیں جائے گی۔ پھر اس کے بعد آئیے شدت میں، تو شدت میں شین نہیں ہے، تو اس کا مطلب رخو کی صفت پائی جائے گی۔ پائی جائے گی کہ نہیں پائی جائے گی؟ بالکل پائی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد توسط نہیں پایا جائے گا، استعلا بھی نہیں ہوگی تو انفتال استفلا پائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اطباق کے اندر نہیں ہے تو انفتاح پائی جائے گا، اذلاق کے اندر نہیں ہے تو اسمات پائی جائے گی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک حرف کے اندر کتنی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ جب اتنا مکمل مضبوط یاد ہوگا تب آپ اس چیز کا جواب دے پائیں گے، اور اتنا یاد ہونا بہت ضروری ہے، تبھی آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی اور ادا کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ 2 چیزیں جو اس کے حاشیے کے اندر لکھی ہوئی موجود ہیں، یہ تو سب سے پہلے ہم نے سماعت کی باعتبار تقابل، ضد کے اعتبار سے صفت لازمہ کی 2 قسمیں نکلی، متضادہ اور غیر متضادہ۔ باعتبار تمایز، امتیاز کے حساب سے، امتیاز کرنا نہیں الگ الگ کر دینا، امتیاز کے حساب سے یہ باعتبار تمایز 2 صفتیں نکلتی، صفت لازمہ ممیزہ اور صفت لازمہ غیر ممیزہ، یہ 2 صفتیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کسے کہتے ہیں صفت لازمہ ممیزہ؟ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی صفت لازمہ سے مشتبہ الصوت، یعنی کہ ایسے 2 حروف جن کی آواز کچھ حد تک ایک جیسی ہوں، جن کی آواز کچھ حد تک ایک جیسی ہوں، یا ایک مخرج کے 2 حرف، ایک مخرج کے 2 حرف، ایک ایسے حروف ہوں جن کی آواز ایک جیسی ہوں، یا ایسے حروف کہ جن کا مخرج ایک ہو، اس میں امتیاز حاصل ہو جائے، اس میں فرق پیدا ہو جائے، اس صفت کو کہیں گے صفت لازمہ ممیزہ۔ صفت لازمہ ممیزہ، یہ صفت لازمہ ممیزہ کا کام ہے یہی کہ وہ 2 ایسے حروف جن کی آواز ایک جیسی ہو ان میں فرق پیدا کرتی ہے،
کیا کرتی ہے؟ فرق پیدا کرتی ہے۔ دو حرف جن کی آواز ایک جیسی ہو، یا ایسے حروف کہ جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہوں، دو چیزیں، ان کے اندر فرق کرنا کس کا کام ہے؟ صفت لازمہ ممیزہ کا کام ہے۔ جیسے کہ دیکھیے صاد اور سین میں فرق کرنا، کیا؟ صاد اور سین میں فرق کرنا۔ صاد کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ ہے صفت اطباق، ایک صفت ہے اطباق۔ دیکھیے وہ پائی گئی مطبقہ کے حروف میں آتا ہے صاد، جس کے اندر کیا ہوگا؟ بیس زبان تالو کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اگر یہ صفت ہم نہ ادا کریں، تالو سے زبان کو جدا رکھے، تو حرف صحیح ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہو پائے گا۔ دیکھیے صاد نہیں ادا ہوا، صاد یہ صحیح ادائیگی ہوئی۔ ایسے ہی تو کے اندر ہے تو، اتا، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ اور اگر ہم یہ صفت ادا نہ کریں تو ہو گیا صفت لازمہ غیر ممیزہ، فرق نہ کیا آپ نے۔ کیا ہوا؟ فرق نہ کیا آپ نے۔ صفت لازمہ غیر ممیزہ کسے کہیں گے؟ جو دوسری صفت ہے کسے کہیں گے؟ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی صفت لازمہ سے ان دو صورتوں میں، یعنی کہ مشتبہ الصوت، یعنی کہ ایسے دو حروف جن کی آواز ایک جیسی ہو، یا ایک مخرج کے دو حروف جن میں امتیاز حاصل نہ ہو، جس میں فرق پیدا نہ ہو، اسے کہیں گے صفت لازمہ غیر ممیزہ۔ کوئی فرق آپ نے پیدا نہیں کیا تو کون سی صفت ہو گئی؟ صفت لازمہ غیر ممیزہ۔ جس طرح صاد میں اطباق ادا نہ کرو تو سین ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صفتیں یہ دو جو قسمیں بیان کی گئی، وہ یہ پورا سمجھنے کے بعد آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ جب صحیح ادا کریں گے تو ہوگا صفت لازمہ ممیزہ، آپ نے مکمل طور پر ادا کیا۔ اور اگر صحیح ادا نہ ہوگی یا ایک آدھ صفت ایک حرف کی چھوٹ جائے گی کسی حرف کی، تو پھر صفت لازمہ غیر ممیزہ ہو جائے گا، یعنی کہ صحیح ادائیگی آپ کی ہوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، قرآن پاک کی، علم تجوید کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔